بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں السادات دواخانہ، جس میں مختلف قسم کی بیماریوں کی اسباب، علامات اور آسان علاج بتا رہا ہوں، تاکہ آپ گھر پہ بیٹھ کر ہی آسانی سے دوائی بنائیں، کسی جگہ سے بھی پنسار اسٹور سے دوائیاں خریدیں، گھر میں بنا لیں اور آپ فیض اٹھائیں۔ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں آپ کو شفا عطا فرمائے گا، اور آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک روحانی چینل بھی بنایا ہے، جس میں مختلف قسم کے عملیات بتا رہا ہوں۔ اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، یا کوئی آپ کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، یا کاروبار کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، یا کسی قسم کا بھی کوئی آپ کی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو آپ میرے اس چینل روحانی لائف ود شاہد بخاری پہ آئیں اور اپنے خواہش کے متعلق جو بھی ویڈیو ہوگی، آپ اس چینل کو ویڈیو کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے محبوب کے صدقے میں دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے گا، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دے گا، جادو ٹونا ختم ہو جائے گا، کاروبار کی بندش ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ اور آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، چونکہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی ہمارا جو خاندانی علم ہے، یہ چاہے طب کا ہو یا روحانی علم ہو، تو میں آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر شیئر کر رہا ہوں۔ تو آپ پہ بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی صدقہ جاریہ سمے کا ثواب کی نیت سے آگے سے آگے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ دوستو، السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا معدے کی بیماریاں، اور آج ہم جس بیماری کا ذکر کرنے لگے ہیں معدے کی بیماریوں میں، وہ ہے قبض۔ اور حکمت میں قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے، کہ یہ سارے مرضوں کی ماں ہے، کہ یہ ساری مرضوں کی جڑ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نامدار دو جہاں، ان کا بھی فرمان ہے کہ المیدہ تو راس کل امراض، میدہ ہر مرض کی جڑ ہے۔ تو دوستو، معدے کو تندرست ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا، آپ اگر کسی کو سونے کا کشتہ بھی دیں گے نا، اور اگر اس کا معدہ صحیح نہ ہوا تو وہ آپ کا سونے کا کشتہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ جیسے وہ اس کے معدے کی جو غذا اس نے کھائی ہے، وہ معدے میں اسی طرح چپک کے بیٹھی ہے، یا انتریوں میں اسی طرح بیٹھی ہے، تو وہ بھی اسی طرح انتریوں کے ساتھ ہی چپک جائے گا، وہ جسم کو فائدہ نہ دے سکے گا۔ لہٰذا معدہ کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ قبض جو ہے، اس کا کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ قبض کا سب سے پہلے تو مطلب کیا دیکھیں، قبض کا مطلب کیا ہے؟ قبض کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ جیسے کہتے ہیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کریں گے تو روح بھی ختم ہو جائے گی، جسم سے چلی جائے گی، تو اس وقت سانس رک جائے گی۔ سانس رکنے کا نام ہی موت ہے، اس لیے قبض کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اور اس کا جو اصطلاحی معنوں میں ہوگا وہ ہے پخانے کا رک جانا، پخانہ کا کھر کر نہ آنا۔ کچھ لوگوں کو 24 گھنٹے میں آ جاتا ہے، ایک بار فراغت 24 گھنٹوں میں ہونی چاہیے اور زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے، تو یہ ہوگا اس کی نارمل سچویشن۔ بعض لوگوں کو 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ آ جاتے ہیں، بعض کو 3-4 دفعہ پخانہ آ جاتا ہے، تو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور خاص کر وہ ہوتا ہے جو جب 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو جائے اور پخانہ نہ آئے، اور اس کی کم از کم واش روم میں 5 سے 7 منٹ تک اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے۔ جو واش روم میں 5 سے 7 منٹ سے زیادہ ٹائم لگاتا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو سمجھے کہ قبض ہے، اور قبض سے آگے مزید بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچائے، تاکہ آئندہ بیماریوں سے بھی بچے۔
تو قبض کی وجہ سے جو آگے بیماریاں پھیل سکتی ہیں ان میں سب سے پہلے ہوتا ہے بواسیر کا ہونا۔ بواسیر کا ہونا ساتھ ہی بکندر بن جاتی ہے، وہ جو پخانے والی جگہ کے ساتھ ہی پھوڑا بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بواسیر ہوتی ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے خارش ہوتی ہے مکر والی جگہ پہ، پخانے والی جگہ پہ، اور دوسری ہوتی ہے اس کے آگے ساتھ موقع بن جاتے ہیں، اور جب وہ پخانے کے لیے زور لگاتا ہے تو موقع باہر نکل آتے ہیں اور اس سے خون جاری ہوتا ہے۔ یہ دو قسم کی بواسیر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جگر کے امراض بن سکتے ہیں۔ سارے جو جگر کے امراض ہیں وہ بھی معدے کی مجہ سے ہی آگے بنتے ہیں۔ جگر میں ہیپاٹائٹس اے بی سی بن جاتا ہے، تلی بڑھ جاتی ہے، گردوں پہ سوزش آ جاتی ہے، گردے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دل کی اٹیک، دل کی بیماریاں بن سکتی ہیں، یہ بھی قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ گیس ہوتی ہے، اس لیے گیس کا نیچے خارج ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ نیچے خارج نہیں ہوگی تو یہ گیس اوپر کی طرف مار کرے گی، اگر یہ دل کی طرف جائے گی تو دل کی دھڑکن تیز ہوگی، تھوڑا سا کام کرنے سے، چلنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا۔ اگر یہ گیس سر کی طرف گئی تو سر کو چکر آئیں گے، اور آگے آنکھوں کے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور بندہ مریض جو ہوتا ہے وہ چکرا کے گر بھی جاتے ہیں بعض لوگ، اور سر میں شدید درد رہتا ہے۔ تو یہ بھی قبض کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ گیس نیچے خارج نہیں ہوگی تو یہ اندر جسم میں ہی مار کرے گی، اوپر مار کرے گی۔ تو اس لیے اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے، قبض نہیں ہونی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اس کی کچھ اسباب آپ بیان کرتے ہیں کہ قبض کیوں ہوتی ہے۔ تو قبض کے کچھ اسباب اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ خشک روٹی کھانا، سوکھی روٹی کھانا، یعنی کہ جس میں نمی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ پانی کی کم پیتے ہیں، پانی کی کمی کی وجہ سے بھی جو تھوڑا بہت آپ پانی پیتے ہیں وہ معدے سے، آنتڑیوں سے غذا میں جذب ہو جاتا ہے، اور باقی وہ معدہ خشک ہو جاتا ہے، پخانہ جو ہوتا ہے وہ مزید خشک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پخانہ رک جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور جو ہوتی ہیں وہ چکنائی کی کمی ہے۔ چکنائی والی غذا کم کھائیں گے تو اس سے بھی معدے میں خشکی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چائے اور کافی کا زیادہ استعمال، کثرت سے استعمال جو ہے، چائے اور کافی کا مزاج خشک ہوتا ہے، یہ آپ کو معدے میں خشکی پیدا کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو لوگ ورزش نہیں کرتے ہیں، معدہ کام نہیں کرتا ہے، جو لوگ ورزش نہیں کرتے ان کو بھی اکثر قبض ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بیٹھنے کا کام کرتے ہیں، جیسے دکاندار ہو گئے یا کچھ اور کمپیوٹر پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، طبقہ حضرات وہ سارا دن بیٹھے رہ جاتے ہیں، جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے بیٹھنے کی، تو وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بیٹھنے کی وجہ سے بھی قبض ہو جاتی ہے۔ اس کے کچھ جو آسان حل ہیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جو بغیر دوا کے اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی غذا کو تبدیل کریں، غذا کو مینٹین کریں، غذا کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اگر بے قاعدگی سے غذا کھانے سے بھی یعنی کہ قبض ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو پخانہ آیا ہوا ہے تو اس کو جو پخانے کے ارد گرد جو اعصاب ہوتے ہیں وہ دماغ کو فوراً حکم پہنچاتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ پخانہ پہنچ چکا ہے، آپ اس کو خارج کرو۔ تو اگر آپ کو کوئی مناسب جگہ نہیں ملتی ہے یا واش روم آپ کو نہیں ملتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام کر کے فارغ ہوتا ہوں تو پھر واش روم جاؤں گا۔ وہ اپنے اعصاب جو ہوتے ہیں ان کو سکیڑ لیتے ہیں، جیسے ہی اعصاب کو سکیڑیں گے وہ جو دماغ کو ایسا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں پخانے کا، وہ پیغام روک دیتے ہیں۔ وہ جیسے ہی پیغام رکے گا اور آپ کو کچھ دیر کے لیے پخانہ رک جائے گا تو وہ بھی قبض کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جیسے ہی وہ ایک یہ جو پخانے والے اعصاب بنتے ہیں پخانے کے ارد گرد جو 12 گشتی کے مقد کے ساتھ ہی جو وہ اعصاب ہیں وہ دماغ کو جیسے ہی پیغام پہنچائیں کہ آپ اس جگہ پہ پخانہ پہنچ چکا ہے، فضلہ پہنچ چکا ہے اور اس کو فضلے کو نیچے خارج کرنے کی حاجت ہے، تو فوراً واش روم جانا چاہیے، فوراً اس کو خارج کرنا چاہیے، ٹائم نہیں دینا چاہیے۔ جتنا بھی آپ ضروری کام کر لیں وہ بعد میں کر لیں، لیکن پہلے واش روم سے ہو لیں، تاکہ یعنی کہ یہ جو دماغ کو اس نے اعصاب نے پیغام پہنچایا اس پر فوری عمل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے کچھ ایسے غذائیں استعمال کریں جن میں چکنائی ہو۔ جو چکنائی ہے وہ آپ کی انتڑیوں کو لبریکیٹ کرے گی، اس پہ چکنائی ہوگی تو وہ خشکی نہیں ہوگی۔
اس خشکی کی وجہ سے ہی قبض ہوتی ہے. جب معدے میں خشکی ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کو تری کا نظام بدلنا چاہیے. تری میں بدل دیں گے تو انشاءاللہ وہ قبض ختم ہو جائے گی. تو ہم جو علاج کرتے ہیں وہ بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں. مزاج بدل دیتے ہیں، ہم مزاج کے مطابق علاج کرتے ہیں. تو مزاج دیکھ کے جو آپ مزاج کو خشکی کو آپ تری میں بدل دیں گے تو مریض ٹھیک ہو جائے گا. تو تری میں بدلنے کے لیے سب سے پہلے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ گھی ہے. آپ دیسی گھی کو استعمال کریں، لیکن آج کل خالص دیسی گھی ملتے ہی کہاں ہیں. ہر جگہ پہ 2 نمبری ہو رہی ہے، بے ایمانیاں ہو رہی ہیں. ڈالڈا گھی ان میں ملا دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوکنگ آئل ملا دیا جاتا ہے. خالص چیزیں نہیں ملتی. اگر خالص آپ کو دیسی گھی مل جائے تو یہ سب سے بہتر ہے. اگر اس کے علاوہ خالص گھی آپ کو نہیں مل سکتا تو آپ بادام روغن لے سکتے ہیں، آپ روغن زیتون لے سکتے ہیں، گری کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، کیسٹر آئل جس کو ارنڈ کا تیل کہتے ہیں، اس کا آپ انگلش میں کیسٹر آئل کہتے ہیں، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں کچھ عرصہ استعمال کریں، اس کے بعد پھر کچھ عرصہ بدل دیں، کیونکہ معدہ ایک چیز کا عادی نہ ہو جائے. اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا 1 ہفتہ آپ کیسٹر آئل استعمال کر لیں. اس کے بعد آپ 1 ہفتہ آپ گلقند لے لیں. گلقند پھل گلاب کی جو گلقند ہوتی ہے وہ انتہائی بہترین چیز ہے معدہ کے لیے اور قبض کے لیے. آپ اس کو گلقند استعمال کریں، دودھ میں نیم گرم دودھ کر لیں اور اس میں گلقند ڈال کر تو وہ آپ استعمال کریں. 2 چمچ 1 گلاس دودھ ہو جائے تو اس سے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی قبض کشائی ہو جائے گی. کچھ عرصہ گلقند استعمال کر لیں، کچھ عرصہ جو ہے نا گھی استعمال کر لیں، کچھ عرصہ آپ وہ کسی قسم کا بھی آئل آپ کو مل جاتا ہے، زیتون کا مل جاتا ہے یا آپ کو گری کا تیل مل جاتا ہے یا روغن بادام مل جاتا ہے، جو بھی آپ کو اویلیبل ہو آپ یعنی کہ مناسب عرصہ کچھ استعمال کر کے اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں یا چینج کر لیں. کیونکہ چینج کرنے سے آپ کا معدہ عادی نہیں ہوگا. ایک چیز مسلسل روٹین میں استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا پھر معدہ عادی ہو جاتا ہے اور پھر جب تک وہ نہ لی جائے پھر پخانہ واش روم نہیں آتا. تو آپ کو غذائیں اپنی بدلنی چاہیے اور غذائیں میں ایسی استعمال کریں جن میں فائبر ہو. فائبر میں کمی کی وجہ سے بھی قبض ہو جاتی ہے. جب آپ یعنی کہ ثقیل غذائیں کھائیں گے، ٹھوس غذائیں کھائیں گے اور اس میں فائبر نہیں ہوگا تو اس سے بھی آپ کو قبض ہو جائے گی. تو فائبر کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ طب میں چھلکا اسبغول ہے. اس کے علاوہ یہ آپ تخم ملنگا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، بہترین چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو کوئی بھی جو جسم کو نرم کرنے والے، معدے کو نرم کرنے والے ہیں، آپ بیج استعمال کرتے ہیں جیسے کہ السی کے بیج ہیں، فلیکس سیڈ ان کو بولتے ہیں، یا چیا سیڈ ہیں، تو یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فائبر ہوتے ہیں. یہ معدے میں غذا کو جا کے فائبر مہیا کر کے تو وہ قبض نہیں ہونے دیتے. دیوار کے ساتھ جو معدے کی دیواریں ہوتی ہیں یا انتڑیوں کی دیواریں ہوتی ہیں ان کو غذا کے ساتھ نہیں چپکنے دیتے. آپ کو اور خاص کر کچی سبزیاں جو ہوتی ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے. کچی سبزیاں معدے کے لیے انتہائی بہترین چیز ہیں. ان میں آپ کچی سبزیوں میں کھیرا کھائیں، گاجر کھائیں، مولی کھائیں یا شلجم کھائیں. یہ کچی سبزیاں معدے کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ یہ لازمی استعمال کریں. پالک ہے، ساگ ہے، یہ ان میں بہت زیادہ آئرن وٹامنز ہوتے ہیں. یہ ایک تو قبض کشا بھی ہوتے ہیں اور آئرن کی کافی مقدار ساگ اور پالک میں پائی جاتی ہے، پتوں والی سبزیوں میں جو ہوتی ہیں. تو اس کے علاوہ آپ غذائیں ایسی کریں جن میں کچھ آئلی چیزیں ہوں، چکنائی والی چیزیں استعمال کریں تاکہ معدے میں انتڑیوں میں خشکی نہ ہو. انتڑیوں میں جب خشکی ہو جاتی ہے تو وہ جو فضلہ ہوتا ہے وہ چپک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، وہ آگے حرکت نہیں کرتا ہے. وہ جو انتڑیوں کا کام ہوتا ہے موٹائل کرنا، ایسے جو کر کے تو وہ انتڑیوں کھانے کو آگے بھیجتی ہیں تو وہ موٹائل کرنا چھوڑ دیتی ہیں، کام چھوڑ دیتی ہیں. تو جس کے لیے آپ انگلش میں تو وہ موٹیلیم سیرپ بھی آتا ہے، وہ بھی انتڑیوں کو موٹائل کرنے کے لیے ہوتا ہے. موٹیلیم گولیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی انتڑیوں کو طاقت دینے کے لیے، موٹائل کرنے کے لیے. لیکن حکمت میں جو یہ آئل ہیں، یہ جو آپ ارنڈ کا تیل لے لیں یا کیسٹر آئل جس کو بولتے ہیں آپ وہ استعمال کریں اور روغن زیتون استعمال کریں، روغن بادام استعمال کریں تو یہ بھی یا کہ انتڑیوں میں موٹائل کا کام کرتے ہیں.
تو آپ کو یہ تو میں نے آپ کو بغیر علاج کے جو آپ کو علاج دوائیاں بتائی ہیں، آپ کو غذا بتائی ہے کہ آپ غذا بدلنے سے ہی آپ کی یہ قبض ختم ہو سکتی ہے، معدہ ٹھیک ہو سکتا ہے بغیر دوائی لیے۔ تو اس کے ساتھ آپ کو گرم پانی پینا چاہیے۔ گرم پانی جو ہوتا ہے وہ بھی غذا کو تحلیل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی قبض پیدا کرتا ہے، اور نیم گرم پانی جو ہوتا ہے نا وہ آپ پینا چاہیے۔ چائنا کے لوگ نیم گرم پانی پیتے ہیں اور حشاش بشاش رہتے ہیں، اور ہمارے لوگوں سے وہ بیمار بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے لوگ آئے روز بیمار ہوتے رہتے ہیں ٹھنڈا پانی پینے سے، برف پینے کی وجہ سے۔ ہمارے پاکستان میں تو برف کا بہت زیادہ رواج چل گیا ہے، ہر گھر میں فریج، ہر گھر میں جہاں فریج نہیں ہوتی وہاں برف کا استعمال بھی قبض کا پیدا کرتا ہے، معدے کو سن کر دیتا ہے، غذا کو تحلیل ہونے میں وہ دیر لگاتا ہے، جس سے معدہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس لیے آپ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ چائنا کے لوگ نیم گرم پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ تندرست اور حشاش بشاش رہتے ہیں، کیونکہ رسول پاک کا بھی فرمان ہے کہ المیدہ تو راس کل امراض، معدہ ہر مرض کی جڑ ہے۔ اگر آپ معدے کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ کی تقریباً دوسری جتنی بیماریاں ہیں وہ آدھی بیماریاں تو معدہ ٹھیک کرنے سے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے میں آپ کو اب بتاتا ہوں، آپ نے پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سردیوں میں پیاس نہیں لگتی تو لوگ پانی کم پیتے ہیں۔ سردیوں میں بھی کم از کم نہ بھی پیاس لگے تو پانی پئیں، تاکہ غذا کو جو وہ آپ نے کھائی ہے غذا کو آگے تحلیل کرنے میں، آگے اس کو آسانی سے خارج کرنے میں نمی ہو جائے۔ جب نمی نہیں ہوگی پانی وہ سارا جو تھوڑا بہت پانی پیتے ہیں وہ غذا میں جذب ہو جائے گا، تو جو فضلہ ہے وہ خشک ہو کر رک جائے گا۔ تو پانی آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ گرمیاں ہیں تو 25 سے 30 گلاس پئیں روزانہ، اور اگر سردیاں ہیں تو 8 سے 10 گلاس روزانہ لازمی پانی پئیں، تاکہ غذا میں وہ نمی باقی رہے۔ تو اب چلتے ہیں علاج کی جانب۔ یہ میں نے آپ کو جو طریقے بتائے ہیں یہ علاج کے بغیر ہی بتائے ہیں کہ آپ کو دوائی استعمال کیے بغیر ہی آپ کا معدہ اپنا ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں دوائی کی جانب۔ آپ اگر دوائی سب سے پہلے جو ہے آپ گلقند لے لیں، گلقند کو دودھ میں آپ ابال کے تو وہ آپ لیں، اس سے بھی آپ انشاءاللہ آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سکمونیا اور ہڑ جلابہ یہ بہترین جز ہیں قبض کے لیے، حکمت میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سکمونیا اور ہڑ جلابہ کو آپ استعمال کریں، ان دونوں کا صفوف بنا لیں۔ صفوف بنا کے تو 10 گرام صفوف آپ لے لیں سکمونیا، اور 10 گرام لے لیں آپ ہڑ جلابہ، تو اور 50 گرام اس میں گلقند ڈال لیں، تو یہ آپ ان کی گولیاں بنا لیں۔ تو چنے برابر گولی بنا کے تو ایک گولی جو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ قبض ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا، انشاءاللہ قبض نہیں رہے گی۔ تو قبض کو لازمی ختم کرے۔ قبض اس سے آگے مزید بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اگر کچھ مرد ہیں لڑکے جوان لڑکے تو جیسے وہ واش روم میں بیٹھتے ہیں نا، جب ان کو قبض ہو جاتی ہے تو قبض کے لیے جب پخانے پہ زور لگاتے ہیں تو منی کے چند قطرے نکل جاتے ہیں، اس سے آگے جریان بیماری پھیل جاتی ہے، اس کی وجہ سے آگے بچوں کو اطلام ہو سکتا ہے۔ اگر اور عورتیں ہیں تو قبض ان کی وجہ سے، قبض کی وجہ سے ان کو لکوریا ہو سکتا ہے، ان کو مینسز کی تکلیف ہو سکتی ہے، مینسز ان کی کم ہو سکتے ہیں۔ یہ آگے مزید بیماریاں معدے کی وجہ سے ہی پھیلتی ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ معدہ کو تندرست رکھے تو انشاءاللہ کوئی بیماری بھی نزدیک نہیں آئے گی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر، حامی و ناصر ہو۔ تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔